الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے بڑھ کے، اس کے بیٹے سے بڑھ کے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عقیدت و محبت ہے وہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا اسی پہ ایمان ہے اور ہم جو ہے یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے والدین، ہمارے کل رشتہ دار، پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ قربان، آپ کی ناموس پہ قربان، ناموس رسالت پہ قربان۔ اور ناظرین، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی اسی محبت کا ہی جو ہے ایک سمجھ لیجیے ایک نتیجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، کہ آپ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگائے توہین رسالت کا تو پھر جو ہے اس الزام سے اس کو بری کرنا، صاف کرنا، یہ اہل علم جو ہے انہی کو ہی جچتا ہے، انہی کا ہی یہ حق ہے کہ وہ اس وضاحت کریں اور وضاحت کے ساتھ بیان دیں۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا ایک فتویٰ 11 صفحوں کا میرے سامنے سے گزرا، میں نے وہ فتویٰ پڑھا، یہ فتویٰ میرے سامنے موجود ہے اور میں آج کی اس ویڈیو میں اس فتوے پہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیکنیکل بات ہوگی اور تحقیقی انداز میں بات کروں گا۔ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، آخر تک رہنا ہوگا اور اینڈ پہ آ کے میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں ان کے متعلق بھی اپنے ریمارکس دوں گا کہ کیا جو ہیں وہ اس فتوے کی وجہ سے ان پہ کون کون سے فتوے لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو میں ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، یہ 11 پیج کا فتویٰ ہے اور تاریخ اس پر لکھی ہوئی ہے 2/9/2025 اور مرزا محمد علی جہلمی کے مبینہ طور پر فتویٰ نمبر 111 اور دارالفتاء تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک صراط مستقیم پاکستان، یہ پیج نمبر 1 ہے اور اس پر مہر بھی لگی ہے دارالفتاء کی۔ مرزا محمد علی جہلمی کے مبینہ طور پر قرآن مجید میں الحاد اور تحریف معنوی کے مرتکب ہونے پر فقہ اسلامی کے عظیم ماہر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا فتویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آگے لکھتے ہیں، مرزا محمد علی جہلمی کے ایک کلپ کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مجھ سے استفتاء کیا کہ مرزا جہلمی کے ان الفاظ پر حکم شرع کیا ہے۔ نقل کفر نہ باشد، کلپ کے الفاظ یہ تھے: لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ؟ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو فتویٰ ہوتا ہے یہ ایک فرضی نام لے کر پوچھا جاتا ہے، جیسے زید نے یہ کہا، بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا، یعنی اس طرح کے فرضی ناموں کے ساتھ فتوے علماء کرام سے، مفتیان نظام سے پوچھے جاتے ہیں۔ جب کسی کا نام لے کر فتویٰ پوچھا جائے کہ فلاں شخص یہ بات کہہ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مفتی حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اس بندے کو میرے سامنے لے کر آؤ، جن کے سامنے وہ بات ہوئی ان کو میرے سامنے لے کر آؤ، اور پھر جو ہے میں فتویٰ دوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تیری اس بات کا کیا مقصد تھا، تو یہ جو بات کہہ رہا تھا یہ بات تم نے کس معنی اور مفہوم میں کی۔ تو سب سے پہلے تو سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے انجینئر صاحب کا کوئی موقف نہیں لیا، ان کی کوئی رائے نہیں لی، ان کا کچھ نہیں پوچھا کہ تمہاری اس سے کیا مراد تھی، تم کیا کہنا چاہتے تھے۔
تو صرف ان کا جو کلپ کے الفاظ ہیں، یعنی کہ کلپ کٹا ہوا کلپ سیاق و سباق کے بغیر، اس سیاق و سباق سے بغیر کٹے ہوئے کلپ پہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو پہلا تو ٹیکنیکل فالٹ اس فتوے میں یہ ہے۔ تو یہ کلپ کے الفاظ پہ فتویٰ ہے، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، وضاحت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے پورے فتوے میں۔ یہ فرسٹ ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اب کلپ کے الفاظ کیا ہیں؟ نقل کفر کفر نباشد، لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، آگے ڈیش ہے، کس عورت کے ساتھ؟ سوالیہ نشان ہے آگے، جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مرزا جہلمی نے یہاں تعریف مانوی کا ارتکاب کیا ہے۔ ابھی کوئی دلیل نہیں دی انہوں نے، تعریف مانوی جو ہے اس کی دلیل کیا وہ دے رہے ہیں؟ کوئی ابھی دلیل نہیں دی، کیونکہ اس نے جو الفاظ آیت میں نہیں ہیں اپنی طرف سے آیت کے ترجمے میں شامل کیے ہیں۔ پہلا بڑی غلط بیانی، آیت کے ترجمے میں شامل نہیں کیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کلپ ہے پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے کلپ میں کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے آیت کے ترجمے میں شامل کیے ہیں، جس سے اس نے جان بوجھ کر حکم خداوندی میں تبدیلی کی ہے۔ تو نہ تو حکم خداوندی میں کوئی تبدیلی کی ہے، آیت کریمہ میں اہل کتاب کی جن عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے ان کے لیے لفظ محسنات استعمال کیا ہے۔ مرزا جہلمی نے سورہ مائدہ کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ کلپ دوبارہ سنیں، کلپ کیا ہے؟ لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق آیت ختم ہو گئی، آیت کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو وہ کہہ رہے ہیں کس عورت کے ساتھ، یہ آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، یہ آیت کا مفہوم بیان ہو رہا ہے کس عورت کے ساتھ؟ جو میرے نبی کو معاذ اللہ دجال سمجھتی ہے۔ یہ معاذ اللہ کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی کسی جگہ پہ معاذ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، ایک کلپ میں نہیں، لیکن میرا خیال ہے جو وضاحت کا کلپ تھا اس میں استعمال کیا انہوں نے۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ آیت کا ترجمہ ختم ہو گیا، ڈیش ہے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کس عورت کے ساتھ، یہ وہ آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو مفہوم میں یہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کے ترجمے میں تحریف نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اب مفہوم کے اندر جو بات ہے آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے، آیت کا یہ مفہوم ہے، یا جو تم مفہوم لے رہے ہو غلط مفہوم لے رہے ہو۔ بحث ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل بحث ہے، علمی بحث ہے، ہو سکتی ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آیت کیا ہے وہ آیت ملاحظہ کیجئے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ آج تمہارے لیے حلال ہوئی پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی۔ اب یہ آیت ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کلپ ہے وہ کیا ہے؟ لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو آیت ہے آج تمہارے لیے حلال ہوئی پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، اس میں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو پارسا عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ اور یہ پہلا جو آیت نمبر 5 سے پہلی جو بات ہے، یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، بالکل نہیں، بلکہ وہ یہ پہلا آیت نمبر 5 کہنے سے پہلے کے جو الفاظ ہیں یہ بھی مفہوم ہی ہے، یہ بھی مفہوم ہے، اور آیت نمبر 5 کے بعد کے جو الفاظ ہیں یہ بھی مفہوم ہے۔ یعنی اپنے کلپ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ ایک دفعہ بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں،
ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کی ٹون ہے یا جو سیاق و سباق ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آیت نمبر 5 سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی مفہوم ہی بیان ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 5 کے بعد والے الفاظ جو ہیں وہ بھی مفہوم ہی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ الزام لگانا کہ معنوی تبدیلی ہے، یہ سراسر غلطی ہے، بالکل غلطی ہے، مطلب الزام ہے، سراسر الزام ہے۔ اچھا میں آپ کو مجھے بھول جائے کہ بات بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بھی کرنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف توہین رسالت کا فتویٰ دیا تھا، اور اب یہ فتویٰ جو ہے اس میں کسی جگہ پہ بھی انہوں نے توہین رسالت کی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلا فتویٰ تھا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا، انہوں نے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، اور یہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے یہ نیا فتویٰ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کس لیے یہ فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو انہوں نے رائے دی ہے، اس رائے میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر الزام لگایا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے تحریف معنوی کی ہے قرآن پاک میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جان اٹکی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، اب وہاں ان کو ضرورت ہے اپنی ایڈ کی، یعنی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اس فتوے کے ذریعے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایڈ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر تحریف معنوی والی بات ہوتی تو جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے پہلے فتویٰ دیا ہے اس میں بھی تحریف معنوی کی بات کرتے، اور اگر توہین رسالت کی بات ہوتی تو اس فتوے میں توہین رسالت کی بات کرتے۔ تو پہلے فتویٰ جو انہوں نے دیا اس میں تعریف معنوی کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعریف معنوی نہیں ہوئی تھی۔ اگر تعریف معنوی ہوئی ہوتی تو آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ پہلے فتوے میں بھی تعریف معنوی کی بات کرتے، اور اگر توہین رسالت ہوئی ہوتی تو اس فتوے میں وہ توہین رسالت کی ضرور بات کرتے، چونکہ اس فتوے میں توہین رسالت کی بات نہیں کی، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توہین رسالت بھی نہیں ہوئی۔ تو دونوں فتوے ہی ان کے غلط ہیں۔ پہلا فتویٰ تھا نقل کفر نہ باشد، توہین رسالت نہیں ہوتی تھی، اور یہ جو فتویٰ تعریف معنوی کا دے رہے ہیں، تعریف معنوی ہے ہی نہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے کلپ میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں قرآن پاک کا معنی بیان کر رہا ہوں، کسی جگہ پہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو دعویٰ جب کریں گے کہ میں قرآن پاک کا معنی بیان کر رہا ہوں، پھر اس معنی میں تبدیلی کریں گے تو یہ تعریف معنوی ہوگی۔ اس طریقے سے مفہوم بیان کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے ہو جانا، اس کو تعریف معنوی نہیں کہتے۔ اب سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کسی لغت، کسی حدیث معصور یا کسی بھی قاعدے اور قانون کے مطابق محسنات کے معنی میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ عورت جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، محسنات کا یہ معنی نہیں ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا کہ محسنات کا یہ معنی ہے۔ جب لفظ محسنات یا آیت کا دوسرا لفظ اس جملے پر دلالت ہی نہیں کرتا، یا آیت کا دوسرا لفظ، اس دوسرے لفظ کی وضاحت نہیں کی کہ وہ دوسرا لفظ کون سا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کرسچین کی بیٹی، اوت الکتاب۔ دوسرا لفظ یہ ہے کہ ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، یہ دوسرا لفظ ہے۔ پہلا ہے محسنات، ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے ان میں سے، عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، تو یہ دوسرا لفظ ہے۔ اچھا، جب لفظ محسنات یا آیت کا دوسرا لفظ اس جملے پر دلالت نہیں کرتا تو یہ مرزا کی قرآن میں خیانت اور رب ذوالجلال پر اتہام ہے، اور معاذ اللہ قرآنی تعلیمات کو بدلنے کی ایک مبینہ کارروائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا الزام ہے، تہمت ہے، اس کو ہم تہمت کہیں گے، اور یا یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کے الفاظ کو وہ جان بوجھ کے غلط رنگ، غلط معنی دے رہے ہیں۔ اب آصف جلالی صاحب جو ہیں محسنات پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ محسنات ہے پاک دامن عورتیں، وہ اہل کتاب عورتیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دجال کہہ کر حد درجہ کی توہین کرنے والی ہوں، وہ ہرگز یہاں محسنات سے مراد نہیں ہے۔ بھائی محسنات پارسا عورتیں، آیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے محسنات، ایک ہے اہل کتاب کی عورتیں۔ تو محسنات پارسا ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے
کہ محسنات پارسا عورتیں ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے محسنات کی نفی کی نہیں ہے، تو آپ کا محسنات پہ فوکس کرنا، محسنات کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا ہے، عورت کے کردار سے ہوتا ہے، عورت کے عقائد سے نہیں ہوتا، جبکہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عورت کے عقائد کی بات کر رہا ہے کہ جن کو کتاب دی تم سے پہلے ان میں سے جو عورتیں ہیں، کون سی؟ پارسا۔ اب ایک عورت پارسا ہے، پارسا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ اب اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عقیدہ وہ رکھ سکتی ہے۔ پارسا کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پارسا وہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ اسلامی عقائد رکھنے والی عورت کو تو پارسا نہیں کہیں گے۔ پارسا کا مطلب ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، اس کو پارسا کا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی مراد ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی نفی نہیں کی۔ تو آپ یہ جو الزام اور تہمت لگا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کہ انہوں نے محسنات کا ترجمہ غلط کیا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ یہ تو آپ کا سراسر الزام ہے، تہمت ہے آپ کی۔ وہ ہرگز یہاں محسنات سے مراد نہیں ہے، اور وہ مراد لینا قرآن مجید میں تحریف معنوی ہے، بالکل غلط الزام ہے۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی کرسچین یا یہودن نے جو کسی مسلمان کے نکاح میں تھی، اگر اس نے توہین رسالت کی، تو اگرچہ نکاح پہلے ہو چکا تھا تو ان کے شوہر جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کو رکھنا پسند نہیں کیا، بلکہ انہیں توہین رسالت کی وجہ سے انہیں خود ہی قتل کر دیا، اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بھی مواخذہ نہیں کیا۔ چنانچہ ان حدیث میں آپ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ سمجھ کے ہوں گے وہ بات کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو عورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہانت کرتی ہیں، اہانت، گستاخی، گالی نکالنا، ٹھیک ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ توہین رسالت کی مرتکب ہے، اور بالکل اس کا جو ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لفظ دجال استعمال کیا ہے، جو ان کی اگلی ویڈیو آئی ہے۔ لہٰذا کرسچنز اگر ہمارے نبی الاسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اس میں وہ فالز پروفٹ کہہ رہے ہیں، یعنی عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک سچا نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتی تو اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ معنی اور یہ مفہوم تھا، اور یہ انہوں نے اگلی ویڈیو میں کلیریفائی بھی کیا ہے کہ میرا دجال سے مراد وہ دجال نہیں ہے کہ جو کانا دجال آنا ہے یا وہ بندہ نہیں ہے جو اپنی ہر بات میں ہی دجل و فریب کرتا ہے، بلکہ دجال سے مراد یہ ہے کہ سچا نبی نہ ہونا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا ہے نا، کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ انہوں نے مراد لیا ہے کہ دجال سے مراد ہے سچا نبی نہ ہونا۔ اور کرسچن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، اگر سچا نبی مانتے ہوتے تو وہ ایمان لے آتے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھیں، پازیٹیو ہمیں جانا چاہیے، ہمیں نیگیٹو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک عالم ہے، ایک عالم دین بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو پازیٹیو لینا چاہیے نیگیٹو کی بجائے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہوا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ نکاح جائز ہے یا نکاح جائز نہیں ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسائیوں کے یہ عقائد ہیں یا نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، آپ اس پہ بحث کر لیں۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور یا یہ کہنا کہ یہ تحریف معنوی ہوئی ہے، یہ کسی حساب سے بھی تحریف معنوی نہیں بنتی۔ اب احادیث وہ پیش کر رہے ہیں کہ جن احادیث میں وہ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو قتل کیا، ذرا آپ بھی سن لیں۔ المستدرک للحاکم کا یہ پہلے حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص کی ایک ولد تھی جس سے اس کے ہیرون جیسے 2 بیٹے تھے، یعنی اس
نے عورت نے گالی نکالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارا ماجرا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے گالی نکالی تھی تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خون رائے کہاں چلا گیا۔ اب یہ حدیث ہے، یہ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، اور یہ میں ڈاکٹر اشرف واصل جلالی صاحب کے فتاوی کا دوسرا پیج پڑھ رہا ہوں، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ بھی سنن ابی داؤد میں ہی حدیث ہے۔ تینوں احادیث کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یہ دو واقعات ہیں جو دو حدیثوں میں ایک جیسا واقعہ ہے اور ایک حدیث میں ڈیفرنٹ ہے، اور تینوں واقعات کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ جو صحابی رسول ہیں ان کی بیوی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی نکالتی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے بیوی کو قتل کر دیا، اور بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے وہ گالی نکالتی تھی تو میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون رائے کہاں گیا۔ اب ناظرین میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور ڈاکٹر اشرف واصل جلالی صاحب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ جو 3 حدیثیں اس فتوے میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لکھ رہے ہیں، اب مجھے بتائیں اس پاکستانی معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیوی، وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی نکالی تھی نعوذ باللہ من ذالک اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، تو کیا وہ جو بندہ ہوگا اس کو کوئی حق پہ سمجھے گا؟ مجھے بتائیے، کوئی بندہ اس کو حق پہ سمجھے گا؟ تو آپ یہ جو 3 احادیث کے حوالے لا کے دے رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر یا دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر، اب اگر ایک بندہ قتل کر دیتا ہے اپنی بیوی کو یا اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے خاوند کو، یا بیوی قتل کر دیتی ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ محلے کے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے، بینک مینیجر قتل ہوا، اور ایک ابھی تازہ ترین ایک بھتیجے نے اپنی پھپھو کو قتل کر دیا، اور اس طرح کے واقعات ہوئے، اور بعد میں کہا جی وہ گستاخ رسول تھی اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ وہ سیکورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کیا، اس نے کہا گستاخ رسول تھا۔ سری لنکا کا جو تھا وہ سیالکوٹ میں قتل ہو گیا، تو وہ سارے قاتل کہہ رہے تھے انہوں نے جی اس نے گستاخی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو ان احادیث کو دیکھیں تو پھر تو وہ لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے، ان احادیث کو دیکھیں پھر تو وہ لوگ سچے ہیں، لیکن کیا پاکستانی معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر کوئی بندہ قتل کر دے اپنی بیوی کو یا اپنے کسی بھائی یا کسی رشتہ دار یا محلے کے کسی بندے کو یا کولیگ کو، اور بعد میں کہے جی اس نے گستاخی کی تھی تو میں نے قتل کر دیا، تو وہ بندہ حق پہ ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جن برائیوں سے اور جن غیر اخلاقی حدوں میں سب سے نیچے گرا ہوا ہے، اس معاشرے میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ تو اپنی بیوی کو یا بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی بھی آدمی کو اس وجہ سے قتل کرے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی۔ نہیں، اب ہم اسے یہ کہیں گے ثبوت لے کے آؤ، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ ثبوت پیش کرو، اور جب اسے کوئی ثبوت نہیں وہ پیش کر سکے گا تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ یا کوئی محلے کا بندہ یا کولیگ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو بجائے اس کو قتل کرنے کے آپ وہ اس بات کو میڈیا پہ لے کے آئیں، آپ اس کو 4 بندوں میں بیٹھ کے کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اس بندے نے گستاخی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے، یہ آپ کا کہنا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے وحی الہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی اس کی بیوی جو تھی وہ گستاخ رسول تھی، اور واقعی اس نے گالیاں نکالی تھی، اور کس درجہ کی وہ گستاخی پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کا خون رائے گا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وحی کے ذریعے آپ نے پتہ چلایا اس بات کا، وگرنہ اگر موجودہ دور دیکھیں تو موجودہ دور میں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ لاگو ہی نہیں ہوتا، کسی بندے پہ بھی لاگو نہیں ہوتا۔
تو یہ جو ہے یہ تین جو ہے جو احادیث ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے پیش کی ہیں، یہ تیسرا صفحہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ضروری وضاحت کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، تین حدیثیں پیش کرنے کے بعد ضروری وضاحت کر رہے ہیں۔ اب ذرا ان کی ضروری وضاحت بھی سنیں۔ اہل کتاب کی عورت، ضروری وضاحت، اہل کتاب کی عورت یعنی کتابیہ سے نکاح یہ امت کا اجماعی مذہب نہیں ہے بلکہ جمہور کا مذہب ہے۔ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے دیگر کئی فقہاء امت نے اختلاف کیا ہے، اور اس آیت سے مراد انہوں نے وہ عورتیں لی ہیں جو اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان ہو جائیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف پر قرآنی آیت سے دلائل دی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا نفس مسئلہ کے لحاظ سے اختلافی ہے، چہ جائے کہ اس عورت کے اہل کتاب ہونے کی خامی کے ساتھ ساتھ یہ خامی بھی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کی مذکورہ لفظ بول کے ہر درجہ توہین بھی کرتی ہو۔ یہ بالکل جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اس جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کرنا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ٹریک سے ہٹنے والی بات ہے، بالکل ٹریک سے ہٹنے والی بات ہے، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس مطلب ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس مسئلے کا حامی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ وہ کر رہے ہیں ان کا ایک موقف ہے، اور ہم ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ بذات خود اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں بھی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ شادی پسند نہیں کروں گا، میں بھی نہیں پسند کروں گا، نہ میں اپنے بچوں کی پسند کروں گا، اس وجہ سے کہ میرا جو ایمان وہ اجازت نہیں دیتا، میرا دل نہیں اجازت دیتا کہ میں شادی کروں۔ یہ ایک اپنا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے پاکستان سے لوگ یورپ میں جاتے ہیں، وہ اہل کتاب سے شادی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کو اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں تو کہوں گا کہ بھئی مجھے یہ چیز مناسب نہیں لگتی۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، کہہ رہے ہیں چہ جائے کہ اس عورت کے اہل کتاب ہونے کی خامی کے ساتھ ساتھ یہ خامی بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ لفظ بول کے حد درجہ توہین بھی کرتی ہو۔ ایسا کسی جگہ پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ جو عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دجال نعوذ باللہ کہہ کے توہین کرتی ہو اس کے ساتھ شادی بھی جائز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہٰذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہ میرا دجال سے مراد یہ ہے فالس پرافٹ، یعنی وہ سچا نبی نہ جانتی ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو اہل کتاب سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں جانتے، ان کے مرد بھی نہیں سچا نبی جانتے، ان کی عورتیں بھی سچا نبی نہیں جانتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اہل کتاب وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں جانتی وہ سارے اس میں شامل ہیں، اور جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتی ہیں وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستثنا نہیں کیا ان عورتوں کو باقی عورتوں سے۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو یہاں بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے جائز نہ ہونے کا جو موقف ہے، اس موقف کے قائلین علماء کرام نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے جواب میں کئی دلائل پیش کیے ہیں۔ وہ ہرگز آیت کے منکر نہیں، لیکن اس آیت سے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کو ثابت نہیں مانتے۔ اب یہاں آگے وہ بحث میں پڑ گئے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے اور یا جو ان کے طبقہ مکتبہ فکر کے علماء ہیں یا ان کا جو ان جیسا موقف رکھنے والے علماء ہیں، اب یہ ان کے دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مزید ٹیکنیکل بحث میں پڑ گئے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں۔ اس بحث کا
اس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن کا ایک ریفرنس دیا، تو ظاہر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کے پاس قرآن پاک کی آیت کی دلیل ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو ان کے حامی ہیں وہ جو اپوزٹ مکتبہ فکر رکھتے ہیں، اپوزٹ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ اس بحث کو کرنا اور بات کو لمبا کرنا اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تو اب یہ صفحہ نمبر 3 کے بعد جو صفحہ نمبر 4 ہے، ناظرین یہ صفحہ نمبر 4 مکمل اسی موضوع پہ ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو حامی علماء ہیں جو وہ خیال رکھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس پہ وہ سارے دلائل دی ہیں۔ ان دلائل کا نہ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مسئلے سے یا موقف سے، اور اس جو کیس ہے توہین رسالت کا یا تحریف قرآن کی تحریف مانوی کا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ صفحہ نمبر 5 پہ آ کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ جو فرق ہے، یہ اختلاف رائے ہے کہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ اپنے دلائل کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی لگتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ ہم خیال ہیں اور اسی عقیدے پہ ہیں، وہی جو ہے وہ ان کا بھی نقطہ نظر ہے، اسی نقطہ نظر سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں جا کے یہ خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور خلاصہ میں ایک بات کیا کرتے ہیں، خلاصہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی جن عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا گیا وہ وہاں ہرگز مرزا جہلمی کی بات، لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچین کی بیٹی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ؟ جو میرے نبی کو نعوذ باللہ دجال سمجھتی ہے، کیا کہیں ذکر نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ آیت جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پہلا جو ہے بیان کا پہلا حصہ وہ مفہوم ہے، اور وہ تو قرآن پاک کے بالکل عین مطابق ہے، اور جو دوسرا ہے وہ بھی مفہوم ہے آیت کا، وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ مفہوم صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اگلے اپنے گفتگو میں انہوں نے جو وضاحت کی، انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کیا اور بتایا کہ میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ جو دجال کا عام معنی لیا جاتا ہے، بلکہ میں دجال سے کوئی اور معنی مراد لے رہا ہوں۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہٰذا کرسچنز اگر ہمارے نبی الاسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور جب وضاحت ہو گئی تو پھر اب بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ مرزا جہلمی نے قرآن پاک میں مانوی تعریف کی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام لگایا اشرف آصف جلالی صاحب نے مانوی تعریف کا۔ ناظرین مانوی تعریف اس کو نہیں کہتے، مانوی تعریف یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی سورہ جو ہے نا مائدہ یا کوئی بھی صورت، اس کی یہ آیت نمبر 5 ہے اور اس کا یہ معنی ہے، اور وہ معنی کرتے ہوئے اس معنی میں چینج کرتے، اس کو مانوی تعریف کہتے ہیں۔ یہ مانوی تعریف نہیں ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے، وہ تو مفہوم بیان کر رہے تھے، اور مفہوم بیان کرنے میں ظاہر ہے کہ وہ مسٹیک ہوئی ان سے، دجال کا لفظ استعمال کیا، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ مسٹیک ہوئی ہے، یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے، اور بعد میں ان سے رجوع بھی انہوں نے کر لیا اس بات کا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں یہ نہیں، یہ میرا مراد تھا، بالکل رجوع ہے ان کا۔ تو پھر اس کو مانوی تعریف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں الحاد کیا ہے، استغفر اللہ العظیم، یعنی اس کو یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں مانوی تعریف ہے، پہلے مانوی تعریف کا الزام لگایا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں الحاد کیا ہے، اب الحاد کا بھی الزام لگا دیا کہ یہ الحاد کیا ہے،
اور اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں داخل کیا ہے. استغفر اللہ العظیم. اور اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں داخل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا ہے. ناظرین کرام، یہاں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا پر 4 بڑے الزام لگائے. پہلا یہ الزام لگایا کہ مرزا جہلمی نے قرآن پاک میں مانوی تعریف کی ہے. بالکل مانوی تعریف نہیں بنتی. میں نے بتایا کہ مانوی تعریف کس کو کہتے ہیں، کہ بندہ کہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت نمبر 5، یہ اس کا معنی ہے، اور وہ معنی غلط بیان کرے، یہ مانوی تعریف ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں قرآن پاک میں الحاد کیا ہے. یہ الحاد کا ایک نیا الزام لگا دیا. الحاد کہتے ہیں کہ قرآن، آگے بتائیں گے الحاد کہ وہ الحاد کیا چیز ہے، تو پھر اس پہ بھی بحث کریں گے. اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں داخل کیا ہے. بالکل فرمان میں داخل نہیں کیا، بلکہ مفہوم بیان کیا تھا. مفہوم بیان کرنے میں الفاظ کا غلط چناؤ ہوا اور بعد میں اس کی وضاحت کر دی کہ میرا یہ مراد نہیں تھا، میرا یہ مراد تھا. اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا ہے. کوئی جھوٹا الزام نہیں ہے. یہی انہوں نے عقیدہ بیان کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح جائز قرار دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب اہل کتاب کی کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور ان کا کیا عقیدہ ہو، یہ ایک آگے ٹیکنیکل بحث ہے. اور اس بحث کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگائے. یہ مفہوم بیان کیا اور اس کی وضاحت بھی کر دی. تو اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے تھا، جو کہ پازیٹیو نہیں لیا گیا. اب قرآن میں تحریف مانوی اور الحاد کرنے والے کا قرآن و سنت میں کیا حکم ہے؟ اب جھوٹے الزام لگائے پہلے 4، اور ان جھوٹے الزام لگانے کے بعد اب جناب کیا ہو رہا ہے کہ ان کی جو سزائیں ہیں اس پہ بات شروع کر دی ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. بھئی الحاد پہلے ثابت تو کرو، پھر جھوٹے الزام لگیں گے. تو جھوٹ سے الحاد کو ثابت کیا، اب اس الحاد پہ سزائیں جو ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی فضول گفتگو ہے اور ایک بے گناہ بندے پر تہمت لگانا، الزام لگانا، اور اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں، ان کے مترادف ہے. آگے چلیے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیات کے اندر الحاد کیا ہوتا ہے. یعنی الحاد انہوں نے لگا دیا تو اب وہ الحاد سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ تعریف مانوی اور آیت کے صحیح مطلب میں جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کرنا الحاد ہے. اب تعریف مانوی تو ہوئی ہی نہیں، اور آیت کے صحیح مطلب میں جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کرنا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آیت کے صحیح مطلب میں بگاڑ نہیں پیدا کیا. انہوں نے وضاحت کر دی اپنے اگلے ہی ولاگ میں اور اگلے ہی کلپ میں. تو پھر الحاد کیسے ہو گیا اور اس کو الحاد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور جب ایک بہت بڑا عالم جو ہے وہ اپنی بات کی وضاحت کر دے تو پھر اس کو نہ قبول کرنا زیادتی ہے. اب یہ آگے الحاد کی باتیں کیا کر رہے ہیں کہ الحاد کس کو کہتے ہیں. اب جامع البیان کا حوالہ دے کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلام کو وہاں رکھا جائے جہاں اس کی جگہ نہیں ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو کوئی کلام کو ادھر کو ادھر نہیں کیا. یعنی قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے کسی بات کو ادھر سے ادھر کرنا، اس کو الحاد کہتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن پاک کی آیت بیان کی اور کہا ہو کہ یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ادھر سے ادھر کر دیا ہو. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. نمبر 2، پہلی بات قرآن کے ترجمے میں رد و بدل کرنا، اس کو الحاد کہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کیا بیان فرماتے ہیں؟ خلاصہ، آیات میں الحاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صحیح اور مستقیم معنی سے آیات قرآن کی تعویل میں انحراف کرتے ہیں. آیات قرآن کی تعویل میں انحراف کرتے ہیں اور انہیں باطل معنی پر محمول کرتے ہیں. یہی مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس فرمان کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو اس کا مطلب نہیں ہے. یہ الحاد ہے.
کہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے غلط مطلب نکالا ہے؟ یہی مطلب نکالا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اہل کتاب کی وہ کون عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتی؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دجال کا یہی مطلب تھا، اور انہوں نے وضاحت بھی کر دی، اگلے ہی انہوں نے کلپ میں اس بات کی وضاحت کر دی۔ تو پھر یہ الحاد کیسے ہو گیا؟ اور جب ایک بندہ ایک بات کر کے پھر اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے تو آپ اس پہ جان بوجھ کے ٹھونسیں الحاد کا لفظ اس کے اوپر، تو یہ بذات خود پھر یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ آیات میں الحاد یہ ہے کہ انہیں حق سے ہٹانا اور ان میں تان کر کے، ان میں تحریف کر کے اور انہیں باطل معنی پر محمول کر کے۔ ایسی کوئی بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے صادر نہیں ہوئی اپنے کلپ میں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں تان کرتے ہیں، تان کا مطلب یہ ہے کہ تانے، ٹھیک ہے، تعریف کر کے، باطل طویل کر کے اور لغویات، لغو بات داخل کر کے اس آیت کو صحیح معنی سے ہٹاتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم ان کو ان کے اس الحاد پر سزا دیں گے۔ تو کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسی کوئی حرکت کی؟ بالکل ایسی حرکت نہیں کی۔ ایک لفظ دجال استعمال کیا اور اس کی وضاحت کر دی اور کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو پھر آپ اس کو الحاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن میں الحاد کی تعریف کرنے والوں کو احادیث رسول میں مذمت۔ اب یہ الحاد جو اور تعریف کرنے والوں کی احادیث میں مذمت، تو بھائی اس پہ کس کا اختلاف ہے کہ جو الحاد کرے گا اور جو تعریف کرے گا اس کی مذمت ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ الحاد اور تحریف ثابت تو کرو۔ نہ آپ الحاد ثابت کر سکے، نہ آپ تحریف ثابت کر سکے، لیکن آپ نے اس کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ یعنی آپ کا بغض باطن ہے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب، اور آپ اپنا بغض باطن جو ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ 1 2 3 4 پوائنٹ میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ الحاد اور تحریف کرنے والوں کی احادیث سے مذمت بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہمارا بھی اتفاق ہے، لیکن پہلے آپ الحاد اور تحریف ثابت کریں، اس کے بعد یہ آیات لگائیں، منطبق کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان تمام آیات اور احادیث سے مرزا جہلمی کی مذمت اور جہنمی ہونا واضح ہے۔ استغفر اللہ العظیم، آپ کا خود سے کسی کو جہنمی کہنا یہ بذات خود بہت بڑی، یعنی کہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے، اور بہت آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ جہنمی کہہ رہے ہیں کسی کو۔ اور آپ یہ ساری آیات انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگا رہے ہیں اور ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ تب مذمت کرنا بنتا تھا کہ اگر اس بندے نے اپنے الفاظ واپس نہ لیے ہوتے، اپنے الفاظ کی وضاحت نہ کی ہوتی۔ وہ بار بار وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ دجال کہتی ہو، بلکہ میں نے یہ کہا کہ دجال سمجھتی ہو، اور دجال سے مراد بھی میں نے وہ دجال نہیں مراد لیا کہ جو کانا جھوٹا دجال ہے، بلکہ میں نے دجال سے مراد جھوٹا نبی مراد لیا ہے، فالز پروفٹ، سچا نبی نہ ہونا، تو میں نے یہ مراد لیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام آیات اور احادیث سے مرزا جہلمی کی مذمت اور جہنمی ہونا واضح ہے کہ اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اس بات کا اضافہ کیا اور اسے آیت کے مطلب میں داخل کیا کہ اہل کتاب کی جو عورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھتی ہے، اللہ مجھے اس عورت کے ساتھ شادی کی بھی اجازت دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ واضح طور پر ہے کہ تعریف معنوی اور الحاد ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب بذات خود ہی ایک چیز کو الحاد کہتے ہیں اور تحریف معنوی کرتے ہیں، پھر اس پر احادیث سناتے ہیں اور احادیث سنا کے پھر ان احادیث کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب محققین اسلام کے فیصلے وہ سنا رہے ہیں آگے، یعنی کہ ایک غلط مسئلہ کیا، پہلے الحاد پہ وہ احادیث بتائیں اور اب محققین اسلام کے فیصلے۔ ہمارا یہ جو فیصلے جتنے بھی انہوں نے سنائے ہیں، ان سارے فیصلوں پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو الحاد کرے گا، جو تحریف کرے گا قرآن پاک میں، بالکل اس پر
کڑی سے کڑی سزا لگے گی، اور ہم خود اس بات کے قائل ہیں، لیکن پہلے آپ الہاد ثابت تو کریں، پہلے آپ تعریف مانوی ثابت تو کریں، تو بعد میں یہ آپ فیصلے لگائیے گا۔ ناظرین، صفحہ نمبر 8 سے لے کر صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 تک یہ انہوں نے محققین اسلام کے فیصلے سنائے ہیں کہ جو الہاد کرے اور قرآن مجید میں تعریف مانوی کرے، اس کے بارے میں محققین اسلام کیا کہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ الہاد اور جو تعریف مانوی کرے احادیث میں اس کے بارے میں کیا احکام آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً کچھ 6 پوائنٹ بتائے ہیں کہ جو الہاد اور تعریف مانوی کرے محققین اسلام نے ان پر کیا حکم لگائے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن پہلے آپ الہاد اور تعریف مانوی ثابت تو کریں۔ جب الہاد اور تعریف مانوی ثابت ہی نہیں ہوتی تو آپ کی یہ ساری گفتگو جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے اور فضول ہو جاتی ہے۔ اب تبصرہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان تمام ائمہ نے قرآن میں ایک حرف کے اضافے کو بھی کفر کہا ہے۔ تو کون سا اضافہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن پاک میں؟ جبکہ مرزا جہلمی نے الہاد اور تعریف مانوی سے قرآنی حکم بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے پورے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی مرزا جہلمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ قرآن کا میں معنی بیان کر رہا ہوں، بالکل ایسی بات نہیں کی۔ جو ان کا کلپ ہے اس میں پہلے بھی قرآن کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، بعد میں بھی قرآن کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا معنی نہیں بیان کیا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کا معنی یہ ہے، مفہوم بتا رہے ہیں۔ اور اس مفہوم کے اندر بھی انہوں نے جو لفظ استعمال کیا دجال کا، اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور جملہ بھی وہ جو مبینہ طور پر توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور اس جملے کو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرار دیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر تہمت بھی لگائی ہے۔ ان میں سے ہر جرم دوسرے سے بڑھ کے ہے۔ کس جگہ پہ اللہ کا فرمان قرار دیا ہے؟ آئیے پہلے پیج پہ چلتے ہیں۔ لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ اس میں کسی جگہ پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ یہ قرآن کا معنی ہے؟ نہیں، یہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے، ٹون بتا رہی ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ مفہوم بتا رہے ہیں، یہ مفہوم ہے، اور مفہوم عین قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں آپ کوئی اختلاف نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے وہ پارسا عورتیں حلال ہوئیں جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ہیں، یعنی ان کی بیٹیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کس عورت کے ساتھ، کس عورت کے ساتھ، یعنی یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں کس عورت کے ساتھ۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہی بتا رہا ہے کہ یہ مفہوم ہے کس عورت کے ساتھ، جو میرے نبی کو نعوذ باللہ دجال سمجھتی ہے۔ اب یہاں دجال سے مراد، یہ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے عدالت پوچھے گی نا کہ یہاں دجال سے کیا مراد تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں مراد وہ یہ لے رہا تھا، اور وضاحت بھی کی کہ سچا نبی نہ ہونا، اور عیسائیوں کی کتابیں، ان کے عقائد، ان کی بھری پڑی ہیں اس چیز سے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے۔ ہاں، لفظ کا سخت چناؤ ہوا، لفظ کا غلط چناؤ ہوا، برا چناؤ ہوا لفظ کا، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس بات پہ معذرت کی اور کہ یہ لفظ میں غلط چناؤ کر لیا ہے، اور وضاحت کی اس لفظ دجال کی۔ اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ عدالت میں پھر جائیں گے اور جا کے وہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے وضاحت مانگیں گے، وہ وضاحت کر دے گا کہ میں یہاں کیا مراد لے رہا تھا، اور کئی کلپ بھی آئے ہوئے ہیں اور اس نے وضاحت کی بھی ہے۔ اچھا ناظرین، آگے مرزا جہلمی کے جرم الہاد فی القرآن اور تعریف مانوی کی سزا لو، یعنی پہلے الہاد ثابت کیا، تعریف مانوی ثابت کی، یعنی اپنے الزام لگایا، ثابت کیا کرنا تھا، الزام لگایا، اور اس کے بعد سزا پیش کر رہے ہیں۔ اب اس سزا کا ہمارے اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ الہاد ثابت ہی نہیں کر سکے، تعریف مانوی ثابت ہی نہیں کر سکے، تو یہ جو آپ آگے سزائیں بتا رہے ہیں ان سزاؤں سے کیا تعلق؟ اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں جی، نوٹ، جس طرح مرزا جہلمی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں الہاد اور تعریف مانوی کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ اتہام کیا ہے،
ایسے ہی مرزا کے کچھ اور شرکیہ گفتگو بھی ہے جس کو مرزا نے معاذ اللہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان قرار دیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، مرزا نے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے یہ کلام سنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور آگے بھی سنیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں۔ یہ جو دونوں یہ کلپ ہیں یہ بھی کٹے ہوئے کلپ ہیں، اور باڈی لینگویج دیکھو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، وہ وہاں بھی مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ جنتی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا یعنی فیسلٹیز دے گا کہ وہ جو سوچے گا وہ ہوگا، وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرے گا وہ ہو جائے گا، وہ بس اس کے سوچنے کی بات ہوگی تو وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وہ اس بات کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، اور یہ مفہوم بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ دیکھیں ہم بھی کوئی عورت ہوتی ہے نا، ہم اس کے خامند کو مجازی خدا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس لفظ پر وہ نہیں لگایا کہ یہ جو مجازی خدا کہنا ہے یہ جو ہے یہ غلط ہے یا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ملاح ہوتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے جہاز کا، بحری جہاز کا، اس کو ناخدا کہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی لگا دے، کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم بادشاہ کے لیے سم ٹائم لفظ شہنشاہ استعمال کرتے ہیں، اور شہنشاہ جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہم ایک عام بندے کے لیے جو دنیا میں بادشاہ ہے، ہم اس کے لیے شہنشاہ کا لفظ کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو شرک اور کفر ہوا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ مجازی طور پر اس کے پاس تمام بادشاہوں کی بادشاہت ہوتی ہے، اس لیے اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ اور جو خامند ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عورت کے لیے سب سے زیادہ رسپیکٹڈ ہستی ہوتی ہے، کہ سب سے زیادہ اس کی بات مانے، اس کے حکم کی تابع داری کرے، اس کے حکم مانے، فرما برداری کرے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مجازی خدا۔ اور وہ جو جہاز کا کیپٹن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے وہ جتنے بھی جہاز کے مسافر ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ ان کو ڈبو دے، چاہے وہ ان کو منزل تک پہنچا دے، تو اس وجہ سے اس کو ناخدا کہا جاتا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ میں نے کلپ سارا سنا ہوا ہے، وہ جسٹ ایک جنتی کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے کرتے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دے گا وہ اس پروٹوکول کی وضاحت کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا منی گاڈ کا، کن فیکون کا۔ بالکل میں یہی کہوں گا کہ یہ نامناسب الفاظ تھے، مناسب نہیں تھے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بالکل یہ نہیں سمجھنا تھا کہ وہ خدا ہے، اور کہا بھی انہوں نے کہ خدا نہیں وہ ہو جائے گا، وہ خدا بن نہیں جائے گا۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ ایسی اس کے پاس ساری کوالٹیز آ جائیں گی کہ وہ جو بھی منہ سے لفظ نکالے گا کہ وہ کام یعنی کہ وہ ہو جائے گا، جو اپنے ذہن میں سوچے گا وہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا 11 صفوں کا فتویٰ۔ اب ان سارے 11 صفوں کے فتوے میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے کیا ہے؟ انہوں نے ایک تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ، اہل کتاب کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ان کے جو ماننے والے ہیں دوسرے علماء جو یہی موقف رکھتے ہیں، یہ موقف بیان کیا ہے۔ یہ 11 صفحات میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ الہاد اور مانوی تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں جو کرے، اس الہاد اور مانوی تعریف کی پہلے انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے، اور اس ڈیفینیشن پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو کلپ ہے جو بیان کیا وہ بالکل پورا نہیں اترتا۔ اس کے بعد انہوں نے الہاد اور مانوی تعریف پر جو آیات ہیں جن میں وعید نازل ہوئی ہے، اور جو احادیث ہیں جن میں الہاد اور مانوی تعریف پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں، وعیدیں بیان ہوئی ہیں، وہ بتائی ہیں۔ اس کے بعد
جو انہوں نے الہاد اور مانوی تعریف پر محققین اسلام ہیں، انہوں نے جو الفاظ بولے ہیں، انہوں نے جو رائے دی ہے وہ انہوں نے بتائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے الہاد اور مانوی تعریف پر سزائیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4-5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ لیکن اصل بات تو وہی ہے نا کہ الہاد پہلے ثابت تو کرو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، پہلے مانوی تعریف ثابت تو کرو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ تو جب الہاد اور مانوی تعریف قرآن مجید میں ثابت ہی آپ نہیں کر سکے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو پھر یہ سارے جو آپ فتوے لگا رہے ہو، 11 پیج بتا رہے ہو، ان کا کیا معنی بن جاتا ہے؟ یہ بالکل بے معنی ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے الہاد اور مانوی تعریفیں بیان کی ہیں، اس طرح کی جو الہاد اور مانوی تعریفیں ہیں، پھر تو سارے جو بریلوی علماء ہیں ان پر یہ سارے فتوے لگتے ہیں، اس وجہ سے کہ بریلوی علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا شاہدن کہہ کے بلایا، انا ارسلناک شاہدن، کہ اے نبی میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہدن بنا کر بھیجا۔ اب اس سے جتنے بھی بریلوی علماء ہیں وہ شاہدن کا مطلب حاضر ناظر لیتے ہیں۔ کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی معنوی تعریف نہیں ہے کہ آپ شاہدن سے حاضر ناظر کا معنی لے رہے ہیں؟ جبکہ محققین اسلام جو ہیں کسی نے بھی یہاں شاہدن کا مطلب حاضر ناظر مراد نہیں لیا۔ کسی حدیث میں کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کو یہ آیت کریمہ نظر نہیں آ رہی تھی؟ کسی نے اس سے مراد حاضر ناظر نہیں لیا۔ اسی طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پہ بریلوی علماء نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیتے ہیں اور آپ کا نور ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو یہاں نور ہدایت مراد ہے، تو جہاں جب وہ نور کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں، تو کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی معنوی تعریف نہیں ہے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے عالم ما کان و ما یکون جب بریلوی علماء ثابت کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن پاک کی معنوی تعریف نہیں ہے؟ کون سی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پچھلے اور اگلے تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جو ازل سے ابد تک جو کچھ ہوا، جو ہونا تھا اور جو ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرما دیا؟ ایسی کون سی آیت ہے کہ جو ثابت کرتی ہے؟ لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے عقائد ہیں جو آپ کے بریلوی علماء جو ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرتے ہیں۔ اور جیسے استمداد، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، آپ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرتے ہو۔ کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ کوئی ایک آیت بھی ثابت کر دیں، یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیت پڑھ کے آپ وہاں سے غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے استعانت کرنا، یہ آپ ثابت کرتے ہو۔ تو کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی معنوی تعریف نہیں ہے؟ تو اگر ہم یہ آپ کا 11 پیجز کا فتویٰ ہم ان سارے بریلوی علماء نے جو قرآن پاک کی تفاسیر کی ہیں اور جو ان کی معنوی تعریفیں کی ہیں، بقول آپ کے کہ آپ اگر اس طرح کی، یعنی کہ قرآن پاک کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس کو آپ معنوی تعریف کہیں گے، تو پھر وہ ساری آیات درمیان میں کاٹ کے لگائی جائیں گی اور یہ سارا فتویٰ آپ کے اوپر ہی لگے گا اور بریلوی علماء پہ لگ جائے گا کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے غلط معنی اور غلط مفاہیم کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے اگلا رستہ تنگ کریں اور آپ اپنے لیے اور دیگر بریلوی علماء کے لیے آپ گھڑا کھودیں۔ ہم ان پہ فتوے نہیں لگاتے، میں نہیں ان پہ فتوے لگاتا، میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بریلوی علماء نے قرآن پاک کا مفہوم بیان کیا ہے اور مفہوم بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، تحقیقی انداز ہے کہ ان کی تحقیق ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ ہیں ان پہ ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ تو
اس پہ بھی ایسے ہی بات کی جائے. اور اگر ایک بندہ اپنے الفاظ سے رجوع کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میرا یہ مفہوم نہیں تھا، یہ میرا مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا، تو پھر اس کو موقع دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو بار بار گھسیٹا جائے کہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے، یہ مانوی تعریف ہوئی ہے، یہ خدا پر اتہام ہے، یہ اس طریقے سے کتنے بڑے بڑے الزامات آپ نے اس فتوے پہ لگائے ہیں. تو یہ شیم فار یو، میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے شرم کی والی بات ہے کہ آپ اپنے بغض کی وجہ سے، جو آپ کے دل کے اندر ایک نفرت اور بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، کہ آپ جان بوجھ کے دوسروں کو یعنی کھینچ کے لاتے ہیں کہ ان کو جو ہے پھنسایا جائے، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں آپ کے ان خیالات کی کبھی بھی تائید نہیں کروں گا. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کا یہ فتویٰ جو ہے در حقیقت آپ جیسے اور اس طرح کے دیگر جو بریلوی علماء عقائد رکھتے ہیں، یہ ان کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے کہ جو قرآن مجید اور احادیث کی غلط تشریحات انہوں نے کی ہیں، یہ سارے فتوے ان کے اوپر لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. آپ کا ادارہ تو صراط مستقیم ہے، لیکن یہ آپ کا جو فتویٰ ہے یہ صراط مستقیم نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو صحیح مانیں گے، صراط مستقیم مانیں گے، تو پھر سب سے پہلے آپ پہ یہ فتویٰ لگتا ہے اور سارے بریلوی علماء پہ یہ فتویٰ لگتا ہے جنہوں نے قرآن پاک کے غلط تراجم کیے ہیں اور غلط تشریحات کی ہیں اور غلط مفاہیم اخذ کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.